بدلے میں کیا دو گے؟ ابراہیم نے کہا غریب آدمی ہوں، یہ بھیڑ بکریاں میری ساری زندگی ہے، آج ہی تمہارے نام کر دوں گا، تم ایک بار اور سنا دو۔ اب اس نے ایک بار پھر جھوم کے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم جھومنے لگے، ایک بار کہنے لگے ایک بار اور سنا دو۔ اس نے کہا ابراہیم اب کیا دو گے؟ بس یہ آدھی بھیڑ بکریاں بچی ہیں، یہ بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ابراہیم کوئی عرب کا بنی بکال نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، اپنی پوری دولت لٹا دی سے ایک دفعہ یہ کہنے کے لیے کہ سنا دے۔ اس نے پھر سنا دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم جھوم رہے تھے اپنے دوست کا ذکر سن کر، پروردگار کی تسبیح سن کر۔ ایک بار ابراہیم نے کہا ایک بار اور سنا دے۔ اس نے کہا اب کیا دو گے ابراہیم؟ اب تو تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، پیچھے والے سن رہے ہیں نا، اب تو تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، اب کیا دو گے؟ ابراہیم نے قیامت کا جواب دیا ہے دوستو۔ اقبال کہنے لگے ہم ساری زندگی تمہاری غلامی کرنے کو تیار ہیں، بس ایک بار ہمارے محبوب کا ذکر ہمیں سنا دو۔ اس نے پھر پلٹ کے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم آگے بڑھے کہ قربانی میں قبول کر لے۔ اس نے کہا ہم نے تجھے قربانی میں نہیں لینا، نہ غلامی میں لینا ہے، نہ بھیڑ بکریاں چاہیے، ہم تو ملک ہے، اللہ کی طرف سے تیری محبت کا امتحان لینے آئے تھے۔ یعنی اللہ اور ابراہیم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ محبت میں کیا یہ جاتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا کرتی ہے۔ اس احمق دنیا کے سمجھ میں کیوں نہیں آتا جو ہم سے اتنے برسوں سے پوچھ رہی ہے کتنی سبیلیں پلاؤ گے، کتنی لنگر کرو گے، کتنا ماتم کرو گے، کتنا گریا کرو گے؟ ارے محبوب کے نام پر سب کچھ لٹا دینا نبی کی سنت کا تیار ہے۔ ابراہیم سبوح قدوس کے لیے سب لٹا رہے تھے، ہم ایک یا حسین کی آواز کے لیے سب لٹا دیا کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنی جائیداد بھی کسی کے نام کر کے لکھ دیں نا کہ وہ حسین کا نام کرنے والا ہے، حسین کا کام کرنے والا ہے، تو یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اب تو یہ ہے کہ غلامی میں قربان ہو جائے، پروردگار ہماری عزاداری کو قبول کرنا۔ بس ابراہیم دوسرے امتحان سے بھی آگے نکل گئے۔ اب تیسرا امتحان بڑا قیامت کا امتحان تھا۔ رات کو سو کر اٹھے تو کہنے لگے بیٹا ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں، تفصیل اس میں بہت میں چھوڑ رہا ہوں۔ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اسماعیل نے کہا بارو لہا، اگر یہی چاہتا ہے تو بابا ہمیں قربان کر دیجئے، لیکن اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو ایک عجیب جملہ میں پڑھ دوں، عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم میں جھوم جاتا ہوں۔ اسماعیل نے پلٹ کر اپنے باپ سے کہا اے بابا آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، تیسری کوئی نہیں ہوتی ہے، تو صبر یا شکر۔ صبر مصیبت پہ کیا جاتا ہے، شکر نعمت پہ کیا جاتا ہے۔ وہ ابراہیم کا بیٹا تھا جو کہہ رہا تھا ذبح کر دیں آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے، وہ حسین کا علی اکبر تھا کہ راستے میں کہہ رہا تھا آپ ہمیں شکر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی جو چیز ابراہیم کے بیٹے کے لیے مصیبت تھی حسین کے بیٹے کے لیے نعمت تھی۔ چلے ابراہیم لے کر بیٹے کو چلے، یہاں سے ابراہیم چلے، وہاں سے وہ آ گیا جو ایسے مرحلوں پہ آ جاتا ہے۔ اور ایک بار بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا تمہارا شوہر تمہارے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، جوان لال ہے تمہارا، روکو۔ تمہارے شوہر کا جملے یہی ہے، تمہارے شوہر کو ہذیان ہو گیا ہے، تمہارے بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اے بیوی گھر سے نکلو، گھر سے نکلو، میں اشاروں میں بات کروں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ اے بیوی گھر سے نکلو۔ ایک بار ہاجرہ نے دیکھ کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چلا جا یہاں سے شیطان مردود۔ اس نے کہا بیوی آیا تو میں انسان کے روپ میں تھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو ایک بار بیوی نے پلٹ کے جواب دیا تو نے دو کام ایسے کیے کہ مجھے پتا چل گیا تو شیطان ہے۔ کہا کون سے؟ کہا پہلے تو تو نے نبی کے دماغ پہ شک کیا، دوسرا تو نے نبی کی بیوی کو کہا کہ گھر سے نکل جا، یہ کام شیطان کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک بار بیوی نے کہا چلا جا، وہ وہاں سے گیا تو ابراہیم کے پاس آ گیا۔ اب نبی کو تو بہکا نہیں سکتا تھا مگر کھڑے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم نے اسماعیل کی آنکھوں پہ پٹی باندھی،
اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، ان کے ہاتھ اور پیر باندھے، ان کو الٹا کیا پھر سیدھا کیا۔ پریشان تھے، بیٹے کو ذبح کرنا کوئی آسان مرحلہ تو نہیں تھا۔ ایک بار ہاتھوں میں چھری لی، ابھی گردن پہ چھری رکھنا چاہتے تھے کہ کسی کی آواز آئی، بیٹا تو باپ کی جان ہوتا ہے، بیٹا تو باپ کی روح ہوتا ہے، بیٹا تو باپ کا جگر ہوتا ہے۔ یعنی ابراہیم بیٹے کو ذبح نہیں کر رہے تھے، اپنے آپ پہ چھری چلا رہے تھے۔ میں پوچھنے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابلیس کہاں تھا؟ سب نے لکھا وہی کونے میں کھڑا ہوا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ارے جب تیرا کام ہوا ہی نہیں تو چلا جا، دیکھ کیوں رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے باز دیکھنے والے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کی بربادی کس طرح ہو رہی ہے۔ اشاروں کو سمجھیے گا، خدا کی قسم میں دیکھ رہا تھا، دیکھ کے مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ ابراہیم چھری چلا رہے تھے، وہ تڑپ رہا تھا۔ یعنی یہ بھی طے ہو گیا چھری کسی اور کی ہوتی ہے، خون کسی اور کا بہتا ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ اقبال پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ 3 امتحانوں میں ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ آخری امتحان یہ تھا، ابراہیم ہمارے لیے گھر تیار کرو۔ تو نے تو آنا نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے گھر تیار کرو، تو کر دیتے ہیں گھر تیار۔ ادھر سے دیوار کھڑی کرتے ابراہیم اور اسماعیل، ادھر سے آ کے شیطان گرا دیتا۔ پھر ادھر کی دیوار کھڑی کرتے، ادھر مصروف ہوتے، وہ ادھر کی دیوار آ کے گرا دیتا۔ اتنا تنگ کیا ہے اس مردود نے باپ بیٹے کو کہ باپ بیٹے تنگ آ گئے تھے۔ تپتی ہوئی دھوپ ہے، صحرا ہے، اور لگے پڑے ہیں کبھی ادھر کی دیوار، کبھی ادھر کی دیوار، کبھی ادھر کی دیوار، کبھی ادھر کی دیوار۔ جب بار بار دیواریں گرتی تھی نا، شیطان کعبے کی دیواریں گرا رہا ہے، نبی بناتا جا رہا ہے، وہ گراتا جا رہا ہے، یہ بناتے جا رہے ہیں، وہ گراتا جا رہا ہے، یہ بناتے جا رہے ہیں۔ جب بار بار گر رہی تھی تو جبرائیل نے نازل ہو کر کہا، ابراہیم وہ نام کیوں نہیں لیتے کہ جس سے دیواریں مضبوط ہو جایا کرتی ہے؟ تو ایک بار ابراہیم نے اسی کو پکارا کہ جس کو جلتی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے پکارا تھا۔ اب جب وہ آ کے کھڑا ہوا تو شیطان بھاگ گیا۔ ابو طالب کا بیٹا جب بھی آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آ کر کھڑا ہوا، کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر دیا گیا۔ اب قرآن میں تو یہی لکھا ہے، مجھے نہیں معلوم، کہ ایک بار ابراہیم سے اللہ نے کہا، ابراہیم کعبے کی چھت پہ جا کر اعلان کرو، پوری دنیا میں اعلان کر دو کہ آ جاؤ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، حج کرنے آؤ۔ ابراہیم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہ پروردگار اتنا بڑا صحرا ہے، آدمی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، میری آواز کو کون سنے گا؟ اس دور میں مائکرو فون تو تھا نہیں جو بڑے بڑے اسپیکر لگے ہو۔ ابراہیم نے جیسے ہی کہا میری آواز کو کون سنے گا، اللہ نے کہا ابراہیم ہمیں خدا کہتے ہیں، تو آواز دے دے، قیامت تک آنے والے بچوں کو صلبوں میں آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یہ جو لبیک اللہم لبیک کی صدا لگتی ہے نا، لبیک کا مطلب ہے حاضر ہے۔ لبیک بیٹھے بیٹھے نہیں کہنے لگتے، لبیک تب کہا جاتا ہے جب کوئی پکارے۔ لبیک کہنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ کسی نے پکارا تھا۔ آج کا ذی الحج کو کعبے میں لبیک اللہم لبیک اس لیے رکھتا ہے کہ یاد رہے کہ کسی نے پکارا تھا جس کے جواب میں لبیک کہنے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم نے اس لبیک کی صدا کو جب پکارا تو کہا آؤ ہمارے گھر کی جانب آؤ، اور ہم یہ کہتے ہوئے کعبے میں پہنچ گئے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ لبیک کسی کے جواب میں دیا جاتا ہے تو ہم کوئی پاگل تو نہیں ہے، ہمارا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے کہ 1400 برس سے لبیک یا حسین کی صدائیں ماتھے پہ سجا کر چورے جا رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے جس طرح ابراہیم کی آواز آج تک حاجیوں کو آ رہی ہے، اس طرح حسین کی آواز آج تک ہزاروں کو آ رہی ہے۔ بس میں آیت کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم۔ ابراہیم کعبہ بنا دیا، اب ہم آواز دے کے پکار لیں گے۔ سوال کرنے والا جب بنا ضروری ہے
کہاں پہ اگر محرم منانا بھی اتنا ضروری تھا تو اللہ نے قرآن میں محرم کی دعوت کیوں نہیں دی؟ تو سن لیں، دنیا اس لیے نہیں دی کہ جب میرے گھر میں شادی ہوگی تو میں ایک ایک گھر جا کے کارڈ دے کے کہوں گا آپ آ جائیے گا، آپ آ جائیے گا، آپ آ جائیے گا، دروازہ نہیں کھول دوں گا کہ پوری دنیا کی دنیا آ جائے۔ خوشیوں میں کوئی کسی کو اتنا نہیں کھلایا کرتا، جاننے والوں کو بلا لیا کرتے گئے، لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر میرے گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو اب میں کسی کو جا کے کارڈ نہیں بانٹوں گا کہ میرے گھر میں جنازہ پڑا ہے آ کے پڑھ دیجئے، میرے گھر میں جنازہ پڑا ہے آ کے پڑھ دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت مجھے معلوم اور یقین ہوگا کہ جو اپنا ہے اور محبت کرنے والا ہے اسے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود آ جائے گا۔ محمد نے منبر پہ بیٹھ کر کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں کعبے کی دعوت دی ہے مگر محرم کی اس لیے دعوت نہیں دی۔ اللہ دروازہ کھول کے دیکھنا چاہتا تھا، اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کون محمد کا اپنا ہے۔ جو محمد کا اپنا ہوگا حسین کا ماتم کرنے آ جائے گا۔ جو حسین کا اپنا ہوگا، محمد کا اپنا ہوگا، وہ حسین کا ماتم کرنے آ جائے گا۔ اس لیے آج پوری دنیا میں شیعہ، سنی، مسلمان، ہندو، عیسائی سے سارے کے سارے حسین ابن علی کا ماتم کر رہے ہیں۔ سب یہی تو کہہ رہے ہیں ہم کچھ بھی ہیں مگر قاتل حسین نہیں ہے، ہم نے قتل حسین میں شرکت نہیں کی ہے۔ سب یہی ثابت کرنے آ رہے ہیں ہمارے ہاتھ حسین کے خون سے رنگین نہیں ہے۔ بس آیت آگے بڑھی ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آخری مرحلے پہ خدا نے قیامت کر دی، ایک بار کہنے لگا ہم نے تمام عالمین میں فقط آل عمران کو چنا ہے، زمین میں نہیں عالمین میں ہم نے فقط آل عمران کو چنا ہے، عمران کی اولاد کو چنا ہے۔ اس لیے چنا ہے ہدایت کے لیے چنا ہے، اس کے بعد کسی کا نام آیت میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب اب دوستو توجہ رکھنا، میں ختم کر رہا ہوں، اس کا مطلب آل عمران کو قیامت تک جانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے آل عمران کے بعد کسی کا آیت میں نام نہیں لیا، یعنی عمران کی اولاد کو قیامت تک جانا ضروری ہے جو مومنین کے بیٹھ کر ہدایت کرے۔ تو اب ہم نے تاریخ میں ڈھونڈا یہ عمران کون ہے کہ جس کی اولاد ہمیں ہدایت کرتی ہوئی ملے، تو تاریخ اسلام میں فقط 3 عمران ملے۔ ایک موسیٰ نبی اللہ کے بابا عمران تھے، باپ تو تھے موسیٰ کے، موسیٰ کی آل دنیا دکھائے، موسیٰ کی آل تو کہیں ہدایت کرتی نظر نہیں آتی۔ دوسرا کون تھا؟ حضرت عیسیٰ کے نانا جناب مریم کے والد کا نام عمران تھا، تو عیسیٰ کی تو شادی نہیں ہوئی، نسل کہاں سے آگے بڑھے گی؟ تیسرا عمران دنیا میں کوئی نہیں بتا سکتا کون تھا سوائے ہمارے، جسے سردار عرب کہا جاتا تھا، جسے مالک عرب کہا جاتا تھا، جس کے پاس کعبے کی کنجیاں تھے، جس کو ابو طالب کہتے تھے، نام اس کا عمران تھا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قیامت تک کے لیے ہم نے آل عمران کو چنا ہے تاکہ مومنین کی ہدایت کرے۔ موسیٰ کی آل برباد ہو گئی، عیسیٰ کی آل ملتی نہیں ہے۔ عمران ابو طالب کا تو بیٹا ہے جو آج تک پردے میں بیٹھا ہے۔